مخصوص لمحات بار بار تو لوٹ کر نہیں آتے، اس لیے اس وقت میں اس احساس کو پوری طرح جی لینا چاہیے جو احساس خوشی اور سکون عطا کرتا ہے۔ جب سماج کو عقل اور ایمان کی ضرورت نہیں تو رشتوں کا احترام کہاں سے آئے؟ صحیح نیت سے رشتے بناؤ، پھر دیکھنا زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے، خوش فہمیاں یہ تھی کہ خریدار آ گئے۔ آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی۔ ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے۔ اب دل میں حوصلہ نہ سکت بازوؤں میں ہے، اب دل میں حوصلہ نہ سکت بازوؤں میں ہے۔ اب کے مقابلے میں میرے یار آ گئے، اور سورج کی دوستی پہ جنہیں ناز تھا فراز، اور سورج کی دوستی پہ جنہیں ناز تھا فراز، وہ بھی تو زیرِ سایہ دیوار آ گئے۔ یہ منزلیں یہ راستے میری ہر دعا تیرے واسطے، یہ سکون بھی یہ قرار بھی میرا مان تیرے واسطے۔ کبھی غم نہ تیرے قریب ہو، تجھے ہر خوشی نصیب ہو۔ میری التجا تیرے واسطے، میری ہر دعا تیرے واسطے۔ ملاقاتیں عروج پر تھی تو جواب آذان تک نہ دیا اقبال۔ صنم جو روٹھا ہے تو آج مؤذن بن بیٹھے ہیں، نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں اقبال۔ کافر بنا دیا ہے لوگوں کو 2 دن کی محبت نے، کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال۔ نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ زندگی کے خوبصورت لمحات میں ایک لمحہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی مشکل میں ہوں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور اچانک آپ کی نظر اس آیت پر پڑھے ترجمہ، اور اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک وہی عطا کرنے والا ہے۔ کوئی ایسا پل بھی ہوا کرے میں کہوں تو بس وہ سنا کرے، میری فرصتیں میرے مشغلے سبھی اپنے نام کیا کرے۔ کوئی بات ہو کسی شام کی، کوئی ذکر ہو کسی رات کا، جو سنانے بیٹھوں اسے کبھی وہ سنے تو سن کے ہنسا کرے۔ جو میں کہوں چلو اس نگر جہاں جگنوؤں کا ہجوم ہے، وہ پلٹ کے دیکھے میری طرف اور مجھ کو پاگل کہا کرے۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیا کریں، الجھن ہو تو کسی کے ساتھ مل کر سلجھا لیا کریں۔ کوئی یاد آ رہا ہو تو رابطہ کر لیا کریں، کوئی پریشانی ہو تو مدد طلب کر لیا کریں۔ کچھ اچھا لگتا ہے تو بتا دیا کریں، نہیں اچھا لگتا تو وہ بھی بتا دیا کریں، لیکن معمولی معمولی باتوں پر اپنی انا کو بڑھاوا نہ دیا کریں۔ کوئی ایسا اسم اعظم پڑھ جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسا تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں۔ پر عامل رخ ایک بات کہوں، یہ قدموں والی بات ہے کیا، محبوب تو ہے سر آنکھوں پر، مجھ پتھر کی اوقات ہے کیا۔ اور عامل سن یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے، سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہے جو مالک 2 جہاں کا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ بے وقوف ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے آپ پر
زیادہ بھروسہ کیا تھا، حالانکہ آپ اس کے مستحق نہیں تھے۔ دلی خوبصورتی، اعلیٰ کردار، اچھے اخلاق اور اندرونی پہچان، یہ ساری باتیں صرف کتابی طور پر مانی جاتی ہیں۔ اصل میں انسان ہر شخص کو باہری خوبصورتی، بناوٹ، رنگ، روپ، رتبہ، قد، مالی حیثیت، فائدہ، نقصان، امیری غریبی دیکھ کر ہی اپنی رائے بنا چکا ہوتا ہے۔ یہ جمال کیا، یہ جلال کیا، یہ عروج کیا، یہ زوال کیا، وہ جو پیڑ جڑ سے اکھڑ گیا، اسے موسموں کا ملال کیا، وہ جو لمحہ لمحہ بکھر گیا، وہ جو اپنی حد سے گزر گیا، اسے فکر شام و سحر ہو کیا، اسے رنجش و وصال کیا۔